من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي. معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، سب سے پہلے میں مسجد کے ذمہ دار اور مدرسے کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مولوی کلاس کی ابتدا کے لیے مجھ جیسے ناکارہ کو اور میرے ساتھ فعال ٹیم کو آپ نے انتخاب کیا. اس عظیم خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور آپ نے ہم سے جو امیدیں وابستہ کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں پر ہمیں پورا اتروانے کے میں کامیابی عطا فرمائے. اور میرے تو چہرے سے آپ کو اندازہ آ گیا کہ میرا بڑھاپا ہے، لیکن ساتھ میں جو ہمارے سلیم بھائی ہیں یہ معلم بھی ہے اور تربیت یافتہ بھی ہے اور بڑے فعال ہیں، اور اللہ نے ان کو اس فن میں اور اس فن کے ہر شعبے کو ترتیب دینے کا ایک خاص جو ہے کام عطا فرمایا ہے. اور ان کے ساتھ ان کے فرزند ارجمن مفتی مفید صاحب جو بڑے ذہین اور بڑے جو ہے ذی استعداد، یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس پڑھے اور ان کا ذہن الحمدللہ کافی جو ہے تیز اور مسائل کی باریکیوں کو جاننے کا ایک خاص فن ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو ان دونوں کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہوں گا اور اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قافلے کو اخلاص کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے. اب مدارس کی اہمیت اور مدارس کے اندر جو ہے یہ اردو، فارسی اور عربی کی اہمیت، اس پر جو ہے 5-10 منٹ گفتگو کر پھر جو ہے سلیم بھائی آپ کے سامنے جو تقاضے رکھیں گے اس کو آپ سماعت کر ان کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے سلیم بھائی کے تقاضے پر لبیک کہی اور ذمہ داروں نے
ایک جو ہے پرعزم ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اب ہمارے مدرسے میں یہ کام شروع کرنا ہے۔ تو آپ جس طریقے سے جڑے ہیں، امید ہے کہ آخر تک آپ اسی طریقے سے ہماری ٹیم کو ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو عربی مدارس کی آج اہمیت لوگوں کے سامنے کم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہے ان سازشوں کو کامیاب بنانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ نیک نئے فتنے روزانہ جو ہے اس زمین پر وجود میں آ رہے ہیں، اور ہر فرقہ اپنی کامیابی کا اعلان بڑے پرزور آواز میں کر رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم پوری پختگی کے ساتھ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اسلام کے متعلق اپنا شک ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ سفر تھا، کچھ احباب ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ مولانا جس شہر میں آپ آئے ہو، اس شہر میں اتنے سارے دارالعلوم ہیں، اور ہر دارالعلوم کا اتنا خرچہ، اور ہمارے لیے سہولت یہ ہے کہ اب آن لائن ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، اگر آپ جو ہے اس پر کچھ بات عرض کریں تو ہمارے کروڑوں کا بجٹ بن جائے گا۔ میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے آن لائن کی پڑھائی جو ایک نیابت کے طور پر اور ضرورت کے درجے میں تھی، جس کو آپ ضروری قرار دے رہے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ پھر ان کے سامنے میں نے چند مسائل پیش کیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، آپ آن لائن کسی کو سمجھا کر کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے نقل، اور ایک ہوتا ہے استاد کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدہ نے لکھا کہ ایک صاحب کو لوگوں کی اردو دیکھ کر، علماء کی اردو دیکھ کر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جو ہے یہاں سے کچھ الفاظ سن کر میں بھی اپنی فصاحت اور بلاغت لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ تو علماء کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک اللہ والے جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا میں مرخص ہونا چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ جملہ جو ہے مرخص ذہن میں رکھ لیا۔ اب وہ لفظ جو ہے بگڑتے بگڑتے ان کے ذہن میں جب بولنے کا وقت آیا تو بالکل اس کی شکل بدل گئی تھی۔ یہ بھی جو ہے کسی مجلس میں اپنے آپ کو عالم ثابت کر کر تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے بعد انہوں نے کہا میں مخنث ہونا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آپ کی پراپرٹی، آپ جو چاہے کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو جو ہے سر ہلا کر ہاں میں جو ہے جواب دیا گیا، اور میرے ساتھ ایسا جملہ کیوں کہا گیا؟ پھر غور و فکر کیا تو پچھتانے لگے، اور پھر سوچا کہ نہیں اب برابر مضبوط یاد رکھنا ہے۔ دوسری مجلس میں اللہ والے کے ساتھ کسی کے بیٹے کے انتقال میں تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اللہ والے نے اخیر میں گھر والوں کو یہ کہا کہ اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا کرے۔ انہوں نے کہا اب کی بات جو ہے بھولنا نہیں۔ اب یہ جو ہے گاؤں میں تھے، سب کے سامنے تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں بھی بہت پہنچا ہوا ہوں۔ اتنے میں خبر آئی
کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا چلو تعزیت کے لیے وہاں گئے اور بچوں سے کہا کہ اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ بچوں کا چہرہ دیکھ کر یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے لال اور سرخ چہرے کیسے ہو گئے، وہاں تو لوگ آمین کہہ رہے تھے اور یہاں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ تو ایک نقل ہوتی ہے اور ایک استاد کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم جو ہے اسی لیے ہمارے مشائخ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی جملہ ادھورا سن کر کہیں نقل مت کرو، ورنہ جو ہے بات کی پوری شکل بدل گئی۔ تو عربی کے اوپر کہ عربی نحو اور صرف کیوں ضروری ہے، آج جو ہے لیٹسٹ طریقہ یہ بھی آیا کہ 3 سال میں ہم آپ کو مولوی بنا دیں گے، نحو صرف کچھ نہیں، ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ، ڈائریکٹ حدیث پاک۔ تو ایسے ادھورے لوگوں کے ذریعے سے ہی آج فتنے وجود میں آئے۔ اب حدیث پڑھ لی تنہے تنہا بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعے کے اندر جو ہے تعبیر الرؤیا آیا۔ اب اس میں روایت سے 5 طرح کی قرطبی نے اور طبرانی نے نقل کی کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ، دوسری روایت میں 40واں حصہ، تیسری روایت میں 49واں حصہ اور چوتھی روایت میں 70واں حصہ۔ اب اتنی ساری روایتیں آ گئی۔ اب علماء نے اس میں تدقیق کی ہے، وہ ایک الگ جو ہے مرحلہ ہے۔ یہاں جو ہے میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ اس پر سے یہ حدیث جو ہے آن لائن پڑھنے والے، بخاری اکیلے پڑھنے والے، انہوں نے جو ہے اپنے دماغ میں یہ بات بنا لی کہ جب نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے، پتہ چلا نبوت ابھی بھی باقی ہے، لہذا یہ جو ہے قادیانی کو نبی کہنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو برابر ٹھیک کیا اور کہا کہ نبوت کا 46واں حصہ جز کہا گیا، اور کسی چیز کے جز کے ثابت ہونے سے وہ چیز مکمل ثابت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے کسی کے جو ہے ناخن دیکھے تو آپ ناخن دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پورا انسان ہے، وہ تو جز ہے انسان کے بدن کا، اس سے پورا انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جز کہا ہے، تو جز سے جو ہے پوری نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ذکری فرقہ نکلا کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، نماز کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا، ذکر ہی سے سارے مسائل حل۔ بس جو ہے انہوں نے، آپ سب جانتے ہوں گے، یوٹیوب پر جو ہے مختلف فرقے جو ہے نظر آتے ہیں۔ چاہے جو ہے ایک جو ذکری فرقہ ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو پہلے شراب پلاتے ہیں اور پھر ذکر کرواتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ شراب پی کر، تو کہا آدمی جو ہے شراب پی کر اپنی اندر کی بات کو ظاہر کر دیتا ہے، اور ذکر کا مقصد بھی اندر کی صفائی ہے، جب حقیقت باہر کرے گا تو صفائی جلدی ہوگی۔ کہاں پہنچو گیا؟ تو اس کے لیے جو ہے پھر میں نحو اور صرف کی بات کر رہا ہوں۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن یہ 1400 سال پرانی کتاب، اس میں جو ہے یہ لیٹسٹ مسائل نہیں۔ دیکھو جہاں جو ہے سوالیوں کا ذکر آیا تو وہاں قرآن کہتا ہے
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، گھوڑا گدھا خچر یہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیا۔ تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے ماروتی کا ذکر کہاں، BMW کا ذکر کہاں، ہوائی جہاز کا ذکر کہاں، پانی میں چلنے والی تیز کشتیوں کا جو ہے ذکر کہاں، اور آپ جو ہے 1400 سال پہلے والی کتاب کو فالو کر رہے ہو، اس کی اتباع کر رہے ہو، اس میں یہ نئی چیزیں تو ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہیں گے یہ تو نے جو ہے ترجمہ پڑھا ہے اکیلے کسی استاد کے پاس پڑھا ہوتا تو وہ جواب میں کہتا کہ آگے بھی تھوڑا پڑھ لے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن بڑا بلاغت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور پیدا کریں گے، ماں موصول ہے، ایسی سواریوں کو جس کا نام تک تو نہیں جانتا، اتنے جملے میں قیامت تک آنے والی ساری سواریوں کو بیان کر دیا۔ دوسری بات، قرآن اور سائنس، سنت اور سائنس کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ تم ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، یہ آج تمہارے سامنے جو ہے سائنس سے ثابت کر رہے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے یہ فائدے ہیں، اور آپ جو ہے سنت کے ثواب سے محروم ہو رہے ہو۔ ان کی کتابوں کو دیکھ کر سنت اور سائنس اپنی انگلیاں چاٹنا شروع کی۔ نیت کیا ہے؟ کھانا ہضم ہوگا، سنت والی نیت مسا کرو گے یہ ہوگا۔ تو سائنس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل قرآن ہے، اصل حدیث ہے۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم ان کے پورے معتقد بن جاؤ گے، اس وقت یہ بندر کی طرح پلٹ جائیں گے اور کہیں گے نئے ریسرچ میں یہ آیا کہ اب انگلیاں چاٹنے سے یہ بیماریاں ہوگی، تو کیا تم پیارے آقا کی سنت کو چھوڑ دو گے؟ بڑا افسوس ہے کہ آج جو ہے مقرر حضرات بھی اس پر جو ہے بیان کرتے تھے۔ قرآن کی جو فوقیت ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی فائدہ نہیں۔ احادیث مبارکہ جس کی حفاظت اتنے بہتر انداز میں کی گئی۔ ابو داؤد شریف کے ایک راوی ہیں جن سے امام ابو داؤد نے ایک روایت لی۔ چند سالوں کے بعد امام ابو داؤد نے سوچا کہ ان کے حافظے کا امتحان لینا چاہیے۔ وہ پہنچے اور کہا کہ فلانی روایت آپ کو معلوم ہے؟ ان کو اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا، کہنے لگے کہ ہاں تم کو میں نے یہ روایت تمہارے یہاں آ کر سنائی تھی، یا تمہاری وہاں ملاقات ہوئی تھی، وہاں میں نے یہ روایت سنائی تھی۔ اور پھر کہنے لگے الحمدللہ میں نے اب تک 70 حج کیے، اور 70 حج میں ہر سال نئے اونٹ پر گیا۔ ابھی گاؤں میں جتنے اونٹ زندہ ہیں تم لا کر میرے سامنے رکھ دو، میں جو ہے ایک ایک کا طرف اشارہ کر کر بتلاؤں گا کہ 1922 میں اس پر گیا تھا، 24 میں اس پر گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ، کیا اللہ نے قوت حافظہ دی، ایک ایک حدیث کو محفوظ کیا اور اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہ آئے، اس کی پوری کوشش کریں۔ تو خیر نہ ہو سر، یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کا کون سے لفظ سے کیا معنی نکلتا ہے اس کا علم ہو۔ جیسے وحی، لفظ وحی، نبی پر وحی آتی، وحی کا ترجمہ کیا تو کہا الاشارۃ السریعہ، جلدی سے کسی کام کی طرف جو ہے اشارہ کر دینا، کسی بات کو دل پر ڈال دینا، یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ قرآن کو وحی کہا گیا، وحی مطلوب، اور حدیث پاک کو وحی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، تو اس کا درجہ بھی وحی والا۔
اب جو ہے اکیلا قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا جب اس آیت پر پہنچے گا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کے والدہ کی طرف کہ موسیٰ کو دودھ پلائے۔ تو اکیلا پڑھنے والا کیا کہے گا؟ موسیٰ کی ماں بھی نبی تھی، دیکھو قرآن کہتا ہے وہی بھیجی ہم نے۔ تو اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ آن لائن چھوڑ اور کسی جو ہے بزرگ کی صحبت میں رہ، تب جا کر تجھے پتا چلے گا، ورنہ ماں نے پورے بدل ڈالے گا اور ایمان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ہم جواب میں کہیں گے علامہ انور شاہ کشمیری کی کتاب اٹھا کر دیکھ لے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں باب افعال سے اوحا یو ہی آیا ہے، وہ لفظ قرآن کریم میں نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لفظ وحی یہ صرف نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک طبقہ آیا اہل قرآن، وہ اپنی جو ہے مرضی کی تفسیر کر رہا ہے، اس لیے کہ بیٹھنے والا مجمع نحو اور صرف کو جانتا ہی نہیں۔ وہ ترجمہ کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈالا۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ تصویر جائز ہے، اس لیے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو بہتر بتلاتا ہے۔ ہم کہیں گے اس کے سامنے احادیث مبارکہ ہے کہ تصویر حرام ہے، اجازت نہیں اس کی، اور ہمارے وقت کے مشائخ بھی اس پر جو ہے نکیر کرتے ہیں۔ ایک صاحب ملحد قسم کا، وہ اپنے ساتھ جو ہے کتا لے کر جا رہا ہے، ایک مسلمان نے دیکھا تو کہا یہ ناپاک چیز اپنے ساتھ لیے گھومتے ہو۔ تو اس نے سوچا کہ آج مسلمان ہاتھ میں آیا ہے، اس نے ادھوری حدیث بیان کی کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے نہیں آتے جہاں کتا ہوتا ہے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تھا بزرگوں کی صحبت یافتہ، پڑھا ہوا تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کتے کی روح قبض کرنے کے لیے بھی تو اللہ نے جو ہے فرشتہ رکھا ہے۔ آپ نے آج تک دیکھا کہ کتے جتنے بھی ہیں سب حیات ہیں، کوئی مرتا نہیں، ورنہ کتے بھی مرتے ہیں۔ تو کہا تم یہ پسند کرتے ہو کتے کی روح قبض کرنے والا تمہاری روح قبض کرے؟ چپ ہو گئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، ہرقل نے جو ہے اپنے قاصد سے حضرت عمر کے متعلق پوچھا کہ ان کو تم نے کیسا پایا؟ تو کہا لا یخدع ولا یخدع، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ کسی کے دھوکے میں آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہم نے جو ہے معاملات کے بارے میں پڑھا سنا، لیکن عملی طور پر ہم دھوکہ دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا۔ در حقیقت تو نے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فارس کا ایک قاصد ہے، حضرت عمر اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ضد پر تھا کہ میں ایمان میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت عمر نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اب مرنے والے کی آخری تمنا پوری کی جاتی ہے۔ حضرت عمر کو اس نے کہا کہ میری آخری تمنا پانی پینا ہے، مجھے پانی دے دو۔ پانی دے دیا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ مجھے امان دیتے ہو جب تک میں یہ پانی نہ پیوں؟
وہاں تک مجھے قتل نہیں کیا جائے گا؟ کہا امان۔ اس نے پانی ڈھول ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے امیر المومنین ہیں، اپنی زبان پر اتنے پکے، پیارے آقا کی صحبت میں رہے ہوئے، انہوں نے جو ہے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ یہ جو ہے باہر گیا، تھوڑی دیر بعد اندر آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا کہ پہلے یہ بات بتلا دیتے، میں کب سے محنت کر رہا تھا۔ کہا مجھے جو ہے یہ لگا کہ اس وقت میں پڑھ لیتا تو کوئی مجھے تانا دیتا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے پڑھ لیا۔ اب جو پڑھا ہے خالص اللہ کے لیے پڑھا۔ اللہ نے اس نئے مسلمان ہونے والے کو اتنا بڑا مقام دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر ان سے مشورہ کیا کرتے ہیں، وہ مقام تک پہنچے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں بزرگوں، حق تبارک و تعالیٰ نے یہ مدارس ایک جو ہے دین کے قلعے ہیں، دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے کوشش محنت کرنی چاہیے، اور جتنا جو ہے ہم آگے بڑھ سکیں۔ ابھی ظاہر میں آپ کو لگے گا کہ اتنے لمبا کورس کون پڑھنے آئے گا، کیا ہوگا، بس اصل بنیاد جو ہے اخلاص کی ہو۔ اللہ اس اخلاص کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مدرسہ بچوں کو بٹھانے کے لیے کم پڑے گا۔ پڑھائی مضبوط ہونی چاہیے۔ آج افراد کی ضرورت ہے، افراد مضبوط بن کر باہر نکلیں تو انشاءاللہ جو ہے آگے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر ایمان کو جو ہے بچائے، ورنہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں اللہ کی پناہ، اگر ایسا ہی ہماری جو ہے مدارس پر سے ہماری توجہ ہٹ گئی کہ یہاں تو جو ہے چلتا ہے چلے گا، کوئی پڑھے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو کچھ بھی نہیں، اگر یہی سلسلہ رہا تو مجھے ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے بھی کہ آنے والی چند نسلوں کے بعد ہماری اولاد یہ پوچھے گی کہ اذان کیسی ہوتی ہے، قرآن کیسا ہوتا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن ذمہ داری میری اور آپ کے کندھوں پر ہوگی، پوچھا جائے گا تمہارے پاس علم تھا، کیا کیا تم نے؟ مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام کو ہم کم نہ سمجھیں۔ اس میں کون جو ہے رات کو رونے والا، کون اللہ سے مانگنے والا؟ مدارس کی اصل روح رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا، یہ مدرسے کی روح۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دنیاوی نور اللہ عمر قدوس سے ہم نے پوچھا فارغ ہونے کے بعد کہ حضرت آپ کی درسگاہ میں 2 زانو بیٹھنا اور وہ بھی 3 گھنٹے تک، اور کوئی بھی طالب علم حرکت نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب روزانہ رات کو ایک طالب علم کا نام لے کر دعا کرتا تھا، یہ اس کی برکت۔ آج ہم جو ہے طالب علم کو کمزور سمجھ گئے، حافظ قرآن ہے، اس کا مقام ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرکزہ کے خاندان کے جو یہاں سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ گئے اور قرآن کریم بہت پڑھا کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور وہی جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ چند سالوں کے بعد کسی کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھولی گئی تو ان کا کفن تک بالکل صحیح سالم تھا۔ عرب حضرات کو تعجب ہوا کہ ایک ہندوستانی ہے اور اس کی جو ہے کفن پر مٹی تک نہیں لگی، کون ہے اس کی جو ہے تحقیق کی جائے۔ ان کے لڑکوں کو بلایا گیا کہ آپ کے والد محترم کا کون سا عمل تھا کہ قبر کی مٹی ان کے کفن تک نہیں لگی۔ بیٹوں نے جو ہے بہت یاد کیا اور آخر میں ایک بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ قرآن کی طرف تو ٹھیک،
حافظ قرآن کی طرف بھی انہوں نے کبھی پیر لمبے نہیں کیے، یہ اس کی برکت ہے۔ تو حفاظ کرام کی قدر اور اہمیت، اور ان کو جو ہے ترغیب دینے کے لیے انعامات میں ہم بخل سے کام نہ لیں۔ جو بھی جو ہے پروگرام آیا، قرآن کریم کا مسابقہ آیا، کبھی جو ہے نحو اور صرف کے جو ہے مقالات آئے، کبھی جو ہے فن فقہ کے مسائل کے اندر مقابلہ ہوا، تو اس میں ہم دل کھول کر ایک ایک طالب علم کو 10-10 ہزار ہم دیں گے، پھر دیکھو کہ بچے کتنے شوق سے آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے بچے جو ذہنی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ایک کرکٹر آتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے پیچھے دیوانے، اور ایک حافظ قرآن ہے اس کو دیکھ کر کوئی دیوانہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کو بیچارے کو جھاڑتے رہتے ہیں، ادب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو عزیز دوستوں بزرگوں، وقت زیادہ ہو گیا، اور جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر علم جو ہے حاصل ہوگا تو انشاءاللہ یہ تحقیقی علم ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ تحقیقی علم اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ جو ملا ہے وہ انشاءاللہ منزل مقصود تک لے جائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو جو ہے پہاڑ پر اوپر چڑھے تو شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کہا کہ آپ کو بچانے والا کون؟ کا اللہ۔ آپ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کا اللہ۔ کا نیچے گر جاؤ یہاں سے، تمہارا تو ایمان ہمارے جیسا ادھورا ہوتا تو کیا کہتا، جا بھیجا۔ وہ اللہ والے نے جواب میں کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اللہ کو اختیار ہے وہ بندے کو آزمائے، بندے کو اختیار نہیں کہ رب کو آزمائے۔ تو اسی جو ہے چند کلمات پر ہمارے مفتی اسد صاحب اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ مجھ سے کوئی سبقت لسانی یا کوئی بے ادبی ہوئی ہو، ان کے پاس جو ہے معافی کا خواستگار ہوں، اور میری صحت کی جو ہے یہ دعا بھی فرمائیں۔ اور اب جو آپ کے سامنے عزائم رکھے جائیں گے اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، جس طرح سے آپ نے شروع سے اب تک سکون کے ساتھ ساری باتیں سنی، اب جو ہے عزائم بھی پیش کریں۔ بڑوں کے سامنے بولنا بے ادبی کہی جاتی ہے، لیکن بڑوں کے حکم پہ نہ بولنا